ماجرا کچھ یوں ہوا کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مہمان آیا، بھوکا مہمان تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر تمام امہات المومنین، یعنی نبی پاک نے اپنی تمام ازواج مطہرات اور ہماری امہات المومنین ہوئی، ان کے گھروں پہ یہ پوچھوایا، سوال کیا کہ ایک مہمان ہے، کیا اس کو کھانا کھلانے کے لیے کچھ ہے ہمارے پاس؟ تو تمام گھروں سے یہ جواب آیا کہ ایک مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ غور کیجیے، کس کی بات کر رہا ہوں؟ رب کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ نبی پاک وہ ہیں جو خود فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے بن کر چلنا شروع ہو جائیں۔ اللہ کے خزانوں کا مالک بنایا نا رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن گھر کا حال یہ تھا جتنی ازواج ہیں کسی کے پاس بھی ایک مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں تھا۔ اچھا پھر ہوا کیا؟ اس مہمان کا کیا بنا؟ ایک بندے کا کھانا نہیں تھا۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اناؤنس کیا صحابہ کرام میں، ہے کوئی جو میرے اس مہمان کو کھانا کھلائے؟ جو اس کو کھانا کھلائے اس پر اللہ کی رحمت ہو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہو گئے، کہتے حضور میں اتنی پیاری دعا دے دی تھی، ریوارڈ بڑا خوبصورت تھا نبی پاک کی زبان سے دعا کہ حضور یہ مہمان میں گھر لے جاتا ہوں۔ اچھا آج کے دور میں ایک بڑی آسانی ہو گئی ہے، آج کوئی کسی کو مسجد میں ملے اور کہ یار ذرا چلیں میرے گھر پہ کھانا کھائیں، تو جیسی اس نے حامی بھرنی ہے نا کہ ہاں چل رہا ہوں، تو اگلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ فوراً موبائل نکالنا ہے اور گھر کہنا ہے بھائی مہمان لا رہا ہوں، کھانا ریڈی رکھو، کچھ ہے کہ نہیں ورنہ میں باہر سے لے آؤں۔ سہولت ہو گئی نا، اس زمانے میں تو ایسا تھا نہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری اس مہمان کو لے کے گھر چلے گئے۔ اچھا گھر پہنچے تو اپنی زوجہ سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ میں مہمان لایا ہوں نبی پاک کا۔ تو آپ کی زوجہ نے کہا گھر میں کھانے کو تو بچوں کے لیے ہی ہے، تھوڑا سا کھانا ہے اور وہ بچے ہیں وہی کھائیں گے، آج تو ہمارے لیے بھی نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے ہے۔ آپ نے کہا یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی، میں سرکار کا مہمان لے آیا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب ایسا کرو بچوں کو بہلا پسلا کر سلا دو اور دسترخوان لگاؤ، کھانا رکھو۔ کھانا تھا تھوڑا، ایک ہی بندے کا کھانا تھا، تو پھر ایسا کرو کہ میں جب بیٹھوں نا مہمان کے ساتھ تو تمہیں آنا ہے اور چراغ بند کر دینا ہے، اندھیرا کر دینا، میں ویسے ہی منہ چلاتا رہوں گا، مہمان سمجھیں گے میں بھی کھا رہا ہوں اور مہمان پیٹ بھر کے کھا لیں گے۔ میں قرآن کی اس آیت کا شان نزول بیان کر رہا ہوں، یہ تفاسیر قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری کے گھر پہ دسترخوان لگایا گیا، پہلے آپ کی زوجہ نے بچوں کو پیار سے محبت سے بہلا پھسلا کر سلا دیا، دسترخوان لگایا، اور اب جب مہمان بھی بیٹھ گیا، حضرت ابو طلحہ انصاری بھی بیٹھ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کی زوجہ نے وہ چراغ بند کر دیا۔ اب لائٹ ہی بند ہو جائے، دسترخوان پہ کون کیا کھا رہا ہے کسی کو کیا پتہ، آپ ویسے ہی ہاتھ چلاتے رہے اور مہمان نے پیٹ بھر کے کھا لیا۔ آپ بھی بھوکے سوئے، آپ کی زوجہ بھی بھوکی سوئی، بچے بھی بھوکے سوئے، نبی کے مہمان کو پیٹ بھر کے کھلا دیا۔ صبح حضرت ابو طلحہ انصاری آقا کے پاس اس مہمان کو لے کے پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو طلحہ انصاری سے نہیں پوچھا کیا ہوا، نہ حضرت ابو طلحہ انصاری نے بتایا، ہم تو نیکی کرتے ہی میسج چلاتے نا کہ آج اتنا چندہ دے کر آیا ہوں، آج میں نے یہ کام کیا ہے۔ پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، بس نہیں چلتا، ورنہ شاید ہم نماز میں بھی آگے کوئی لائیو ٹیلی کاسٹ شروع کر دیا کریں کہ دیکھ لو بھائی میں کتنی رکعتیں پڑھ رہا ہوں۔ تو بہرحال حضرت ابو طلحہ انصاری نے نہیں بتایا، اللہ کے لیے کیا تھا جو کیا تھا، مگر اللہ نے عزت دینا تھی، اللہ نے مقام دینا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صبح کہتے ہیں رات فلاں بن فلاں کے گھر بڑا عجیب معاملہ پیش آیا ہے، اللہ نے ان کی مہمان نوازی بڑی قبول فرمائی ہے۔ پیارے آقا غیب کی خبر دے رہے ہیں، دیکھو میرے آقا کی شان۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نہیں کہہ رہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ رات فلاں بن فلاں کے گھر عجیب معاملہ پیش آیا ہے، اللہ ان لوگوں سے بہت راضی ہے۔ اور پھر قرآن کی یہ آیت نازل ہوتی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہے، ایک بندے کا کھانا تھا نا، مگر پھر بھی پریورٹی دی اللہ کے حبیب کے مہمان کو، مسلمان تھا، اس کو بھی ضرورت تھی، ارے وہ کھا لے ہم بھوکے رہ جائیں۔ اور پھر انعام کیا ملا؟ اولئک هم المفلحون۔ قرآن کہتا ہے جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا وہی کامیاب ہے، یہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہے۔ تو آج قرآن کی اس آیت سے لیسن کیا لینا ہے، اس واقعے سے سبق کیا لینا ہے کہ بندوں کا بھلا سوچیں،
لوگوں کی خیر خواہی کریں، اللہ اس سے بہت راضی ہوتا ہے۔ اپنا بھلا تو سارا جہان سوچتا ہے، مزہ اس میں یہ ہے کہ میں دوسروں کو بھلا سوچوں۔ آپ کو پتہ ہے فرض اور واجبات کے بعد ہم نوافل پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بالکل پڑھنا چاہیے، لیکن یہ مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ فرض اور واجبات کے بعد سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کی جائے۔ اگر آپ کسی کے دل میں خوشی داخل کرتے ہیں نا تو یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، بعض روایت کے مطابق 60 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے اگر بندہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دے۔ اب یہ خوشی داخل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، آپ مسکرا کر بھی خوشی داخل کر سکتے ہیں، اچھی بات کر کے بھی خوشی داخل کر سکتے ہیں، کھانا کھلا کر بھی خوشی داخل کر سکتے ہیں، تحفہ دے کر بھی خوشی داخل کر سکتے ہیں، مدد کر کے بھی خوشی داخل کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ذہن بن جائے کہ اللہ کے بندوں کو راضی کروں، اللہ آپ کو راضی کر دے گا، اللہ آپ کی مشکل آسان کر دے گا۔ ایک اور آیت سنانی ہے آج میں نے، 4 پارے کی پہلی آیت، قرآن پاک کا 4 پارہ، فرسٹ آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ترجمہ کنزُ ایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، لن تنالوا البر، تم نہیں پہنچ سکتے بھلائی کو۔ کب پہنچیں گے؟ جب تک اپنی پیاری چیز، اپنی فیورٹ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اپنی پسندیدہ چیز جب بندہ دیتا ہے نا اللہ کی راہ میں، پھر وہ اللہ کی راہ میں کیسی مقبول ہوتی ہے۔ اور اس بات کو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگان دین نے کیا شاندار طریقے سے سمجھا اور اس کو پریکٹس کیسے کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا واقعہ ہے کہ آپ ایک بار بیمار ہو گئے۔ آپ کو بھی پتہ ہے جب بندہ بیمار ہو جائے نا، منہ خراب ہو جاتا ہے، کھانے پینے کا جی نہیں چاہتا، بخار ہو جائے خاص طور پہ تو بندہ کچھ بھی نہیں کھاتا، کہتا نہیں یار کھانے کا موڈ نہیں ہے۔ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ ایک بار کچھ دنوں کے بعد آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ مجھے مچھلی کھانی ہے۔ غلام خوش ہوا کہ حضرت نے کچھ تو کہا کھانے کو، فوراً دوڑے مدینے کے بازار میں، بڑی مشکل سے مچھلی ملی، مچھلی لی، اس کو بھونا، فرائی کیا، ریڈی کیا، حضرت کو پیش کیا۔ ابھی کھانے لگے، دروازے پر دستک ہوئی، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے خادم حضرت نافع سے کہتے ہیں جاؤ یہ مچھلی جا کے اس خادم کو دے دو، اس مانگنے والے کو دے دو۔ اب وہ حضرت نافع حیران ہو گئے، کہتے ہیں حضرت وہ اللہ کے نام پہ مانگنے ہیں، اس کو پیسے دے دیتے ہیں، آپ نے ویسے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، پسند آپ کو مچھلی ہے، میں اتنی مشکل سے تلاش کر کے لایا ہوں، پکائی بھی ہے، اب یہ کھا لے، میں اس کو پیسے دے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں نا جا کے مچھلی دے دو۔ اب خادم ایک لمٹ ہوتی ہے نا، ایک ریزسٹ تھوڑی دیر تک کر سکتا ہے، پھر تو نہیں۔ مچھلی اٹھائی اور جا کر فقیر کو دے دی، مگر محبت بڑی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر سے، وہ باہر گیا خادم اور اسی فقیر کو پکڑ لیا، کہا بھائی تمہیں تو پیسے چاہیے نا، پیسے لے لو، یہ مچھلی واپس مجھے دے دو۔ پیسے دے کر وہی فش جو تیار کی بھی واپس پرچیز کر لی۔ تھوڑی دیر بعد پھر حضرت کے دسترخوان پر کہا حضرت یہ مچھلی کھائیں۔ آپ نے کہا یہ کدھر سے آئی؟ کہتے دیکھیں حضرت میں واپس نہیں لایا اس سے، میں نے اس کو پیسے دیے، دوبارہ اس سے پرچیز کیے، اب تو اب کھا لینا۔ آپ نے فرمایا واپس جاؤ، یہی مچھلی اس فقیر کو دے کر آؤ اور دیکھو خبردار پیسے بھی واپس مت لینا۔ اب وہ بالکل پزلڈ نا کہ یہ کیا ماجرا ہے، مطلب مدد کرنی ہے تو پیسے کافی تھے، مچھلی دینی ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر نے راز کھولا۔ اب یہ میرا موضوع یہ ہے آج کا، جو میں آج عرض کرنے آیا ہوں نا، یہ آج سیکھ کر جانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے دیکھو ماجرا یہ ہے، میں نے اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو، خود کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو، پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے دے تو اللہ عز و جل اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ 1.5 درم کی مچھلی اور سامنے بخشش ہو تو یہ سودا مہنگا نہیں، یہ سیکھنا ہے آج۔